موجود ہیں، جن میں مقام آدم، مقام خضر، مقام ابراہیم، مقام نوح اور مقام کشتی نوح بھی شامل ہیں۔ اسی مسجد میں مقام تنور بھی ہے، جہاں سے حضرت نوح کی قوم کے لیے طوفان آیا تھا۔ مقام نبی محمد، مقام جبرائیل، مقام الطشت اور مقام دقۃ القزار بھی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام علی فیصلے کیا کرتے تھے۔ 1260 ہجری میں پہلی دفعہ مسجد کوفہ کا مینار بنایا گیا، جو باب الفیل کے قریب ہے، جہاں سے آج اذان دی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر داخلے کے 5 نئے دروازے قیمتی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ ان پر آیات قرآنی کندہ کی گئی ہیں۔ مسجد کی تعمیر نہایت نفاست اور خوبصورتی سے کی گئی ہے، اور ہر شے کو ریاضی کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ مقام ضربت پر زری بنائی گئی ہے، جو چاندی اور سونے کے خوشنما امتزاج سے بنی ہے۔ زری کے دروازے کے اوپر کلمہ لکھا گیا ہے۔ مقام ضربت پر اب فرش پر بھی فزت برب الکعبہ لکھا گیا ہے۔ یہیں پر منبر خطیب سلونی ہے، جہاں سے امام علی خطبات ارشاد فرماتے تھے۔ مسجد کے اس حصے میں 76 گول ستون ہیں، جن پر قیمتی سنگ مرمر لگایا گیا ہے، اور سنگ مرمر پر نفیس نقش کاری کی گئی ہے، جو سنگ تراش کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسجد کے وسیع و عریض ہال میں قیمتی قالین بچھائے گئے ہیں۔ مرکز میں بڑا فانوس ہے، اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے فانوس لگائے گئے ہیں۔ کئی 100 چھوٹی خوبصورت قندیلیں آویزاں کی گئی ہیں، جن پر خط کوفی میں آیات لکھوائی گئی ہیں۔ مسجد کی دیواروں کے اطراف میں بھی قرآنی آیات نقش کی گئی ہیں۔ مسجد کی پوری چھت قیمتی لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ ہنرمندوں نے بیل بوٹے بنا کر اپنی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے، جو اپنا ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ مسجد کوفہ سے متصل حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے روضے کے سامنے ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے۔ مسجد کوفہ اور امام علی کے گھر کے درمیان قصر دارالامارہ وہ جگہ ہے جہاں آج حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ مسجد کوفہ سے متصل امام علی کا گھر ہے۔ یہ گھر اصل میں آپ کی ہمشیرہ ام ہانی کا تھا۔ آپ نے کوفے میں دوران خلافت اس گھر میں قیام کیا۔ آپ نے یہ گھر اس لیے پسند کیا کہ آپ کے نزدیک حکمران کو اپنی رعایا کے ادنیٰ ترین فرد کے گھر سے بہتر گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ گھر کے ایک گوشے میں حسن اور حسین کے مکتب کی جگہ تھی۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا، اور ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کا کفن تیار کیا گیا تھا، اور اسی زمانے سے ایک کنواں آج تک موجود ہے، جس کے پانی سے آج بھی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس گھر کی حال ہی میں تعمیر جدید کی گئی ہے، جس سے اس کی قدیم حیت پر فرق پڑا ہے۔ میثم بن یحییٰ التمار کا مقبرہ امام علی کے گھر سے نزدیک ہے۔ آپ امام علی کے جلیل القدر صحابی اور عزیز وفادار دوست بھی تھے۔ یہ مسجد سہلہ ہے، جو کوفے کے شمال مغرب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عربی زبان میں سرخ ریتیلی مٹی کو سہلہ کہتے ہیں۔ اس مسجد میں حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے
کہ تقریباً تمام پیغمبروں نے یہاں نماز پڑھی۔ مسجد سہلہ میں جانے کا افضل ترین وقت منگل کو مغرب اور عشاء کے درمیان ہے۔ اسی مسجد میں دو اہم ترین مقامات ہیں، جن میں مقام صاحب الزماں اور دوسرا مقام امام زین العابدین ہے۔ اس کے علاوہ مقام امام جعفر صادق، مقام نبی ابراہیم، مقام ادریس اور مقام عیسیٰ موجود ہیں۔ موجودہ حکومت نے مسجد سہلہ کی ازسر نو تعمیر کا حکم دیا ہے۔ تعمیراتی امور میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے کہ مسجد کی قدیم وضع میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور لوگوں کو جدید سہولتیں بھی مہیا کی جا سکیں۔ مسجد حنانہ کوفے کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں امام حسین اور شہدائے کربلا کے سرہائے اقدس رکھے گئے تھے۔ حضرت کمیل ابن زیاد کا مقبرہ بھی مسجد حنانہ کے نزدیک ہے۔ کمیل حضرت علی کے خاص صحابی تھے اور امام علی نے آپ کو دعائے خضر کی تعلیم دی تھی اور اسے دعائے کمیل اور دعائے خضر بھی کہتے ہیں۔ کوفے سے نجف 5 میل کے فاصلے پر مغرب کی سمت واقع ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کا نام اپنے جد قصا ابن کلاب کے نام پر زید رکھا اور والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے پدر اسد کے نام پر حیدر تجویز کیا۔ اسد اور حیدر دونوں کے معنی شیر کے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے رفعت اور سربلندی۔ تاریخ عرب میں اس سے قبل یہ نام کسی کا نہ تھا۔ آپ کے مشہور القاب امیر المومنین، اسد اللہ، شیر خدا، حیدر کرار، ابو تراب، مرتضی، مشکل کشا، یاسوب دین، خیبر شکن، فاتح بدر و حنین ہیں۔ آپ پیغمبر اسلام کے سائے تربیت میں پروان چڑھے۔ انہی کے مکتب رشد و ہدایت میں تعلیم و تربیت کی منازل طے کی۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ علی کو علم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ نجف کے ایک محلے کو المشراق کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابو جعفر طوسی، جنہیں شیخ الطائفہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے درس و تدریس کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور آپ کی وفات کے بعد اسی جگہ پر جامع طوسی تعمیر کی گئی۔ آپ کی قبر بھی یہیں ہے۔ باب مدینۃ العلم کی برکت سے اس زمین پر جید علماء دین پیدا ہوئے۔ مسجد طوسی کی پشت پر مدرسہ المہدیہ ہے، جس کے بانی الشیخ مہدی کاشف الغطا تھے۔ دوسرے محلے کو الامارات کہتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم قبرستان وادی السلام ہے۔ روایت کے مطابق یہ قبرستان